عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، سیاہ لا مکان تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی، ایمانی اور عرفانی تقریب شیخ الاسلام والمسلمین، امام الاصفیاء، امام الازکیاء، قدوۃ الصالحین، امام الکاملین، حجت اللہ علی الارض، حضرت شیخ بہاؤالدین سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ کئی سالوں سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہم اس سفر کے پہلا جمعۃ المبارک پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، آپ کی جو سوانح حیات ہے، جو مختلف الاوراد کے نام سے ہے، تذکرہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، ایک پرانی اوقاف سے وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، الاخبار الاخیار کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے آپ کا تذکرہ کیا، اور جو دوسری کتابوں میں ہے وہ آپ تقریباً ساری کتابیں کئی سال ہو گئے سن چکے، لیکن چونکہ جو کتابی صورت میں آپ کی سوانح حیات کا مواد ہے اس پر کئی بار بیان ہو چکا۔ اولیاء کی زندگی ایسی ہے کہ جب ان کو آپ پڑھیں اور مطالعہ کریں تو ہر دفعہ جب بھی آپ غوطہ زن ہوں گے تو نئے موتی آپ کو میسر آئیں گے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے جو میں نے چند آیات بینات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ والی روح، ارجعی الی ربک، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف۔
سب سے پہلے تو جاننا یہ ہے ہم نے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے کیا۔ قرآن پاک میں کچھ نفوس کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تصوف کی کتابوں میں نفس معلمہ اور مختلف نفوس کا ذکر ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ جب کوئی بندہ برائی کی طرف ہر وقت راغب رہے، یہ نفس امارہ ہے، اور کوئی برائی کرے، ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ برائی نہیں کرنی، تو مسلمان ہے، تیرا ایمان ضائع ہو جائے گا، توبہ کی طرف، رجوع اللہ کی طرف لوٹاتا ہے ایک خیال، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک نفس، صوفیاء نے نفس معلمہ کا ذکر کیا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جب نفس امارہ، لوامہ، معلمہ سارے مسلمان ہو جائیں اور متفق ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ایک نفس اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی کوئی غم ملے اس کو دکھ نہیں ہوتا، کوئی خوشی ملے خوشی نہیں ہوتی، یہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جیسے سیدنا قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، السیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا واقعہ ہے۔ آپ صرف پیر نہیں تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الفقہ تھے، شیخ التفسیر تھے۔ آپ کاروبار بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کو بیعت بھی فرماتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے، اور مدرسے میں بیٹھ کے کتابیں بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بغداد میں سب سے بڑا آپ کا مدرسہ تھا، تو آپ کا تجارت کا لدا ہوا سامان آ رہا ہے بحری جہاز کے اوپر، ایک خادم آتے، حضور وہ جہاز ڈوب گیا، جو سامان تھا سب ختم ہو گیا، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی۔ آپ نے آنکھیں بند کیں، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری، خادم آتے، حضور والا وہ غلط خبر تھی، وہ سارا سامان بخیر و عافیت منزل تک پہنچ چکا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا الحمدللہ۔ جو خلفاء تھے، بیٹھنے والے آپ کے غلام تھے، مریدین تھے، سوال کرتے ہیں یا سیدی، یہ ارشاد فرمائے جب نقصان کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ جب پتہ چلا کہ ہر چیز مل گئی ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے مقام نفس مطمئنہ پر فائز فرمایا ہے۔ جب نقصان کی خبر ملی، میں نے سوچا دل میں دیکھوں، جب میں نے دل کے آنگن میں نگاہیں دوڑائیں تو کوئی غم محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور جب پتہ چلا یہ جہاز مل گیا ہے، پھر میں نے دل کے آنگن میں اپنی نظریں جھکائیں تو دیکھا کوئی خوشی نہیں تھی، میرا دل اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع میں تھا، اب جب یہ خبر ملی تب بھی اللہ کی طرف رجوع میں ہے، تو لہٰذا ہر صورت میں اس کی رضا پہ مطمئن ہوں۔ اس صورت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اس صورت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، غم آئے تب بھی اس کی طرف رجوع، خوشی آئے تب بھی اس کی طرف رجوع، اس کیفیت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس پر فائز تھے، کیونکہ جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ صدر الدین کون ہیں؟ انہوں نے صاحبزادہ سے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب میں ہوں۔ کہنے لگے یہ پرچی لے جائیں اور جا کے اپنے بزرگوں کو دکھائیں۔ جب انہوں نے پرچی دیکھی تو لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پرچی دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو گئے، فرمایا یار کی طرف سے بلاوا آیا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ پرچی دینے والا کون؟ پرچی پہ لکھا ہوا کیوں؟ چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ بات سپیکر میں اور آن
جو ہے نا یہ لائیو بتائی نہیں جا سکتی، یہ کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں، وہ مجالس میں بتانے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ سجدہ ریز ہو گئے، جاتے وقت اس پرچی نے، آنے والے نے یہ بتایا لوگوں تم نفس مطمئنہ پڑھتے تھے، اب عملی تفسیر دیکھنی ہو تو بہاؤالدین زکریا کے چہرے کو دیکھ لو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ کے آ جا۔ یہاں ہم جاتے ہیں لاہور، ہم لاہور کے نہیں ہیں، ہم ہیں ملتان کے۔ کہاں کے ہیں؟ لیکن جب ہم لاہور سے ملتان آئیں گے اس کو کہتے ہیں لوٹنا۔ ہم ملتان میں تھے تو لوٹ رہے ہیں نا، تو یہ رب کے پاس تھے تو لوٹ رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب بولے رب ہے۔ فرمایا اب تم نے رب رب کرنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے۔ اگر تم جو وعدہ مجھ سے کر کے جا رہے ہو، تمہیں میں ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہا ہوں، دنیا میں بھیج رہا ہوں، اگر تم نے وہاں مجھے نہ بھلایا، مجھے یاد رکھا، نفس مطمئنہ پر فیض کروں گا اور پھر میں تمہیں یاد دلاؤں گا ارجع الی ربک، لوٹ کے آ جا۔ تو پتہ چلا اللہ فرماتا ہے لوٹ کے آ جا، تو ایگزامینیشن ہال میں گیا تھا تو اب کامیاب ہو گیا، وہاں بھی تو بھولا نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پکا ہو گیا۔ ارے بہاؤالدین تو پکا تھا، اب لوٹ کے آ جا۔ نہیں سمجھے؟ اب لوٹ کے آ جا۔ ارجع الی ربک، اب ایسے نہیں لوٹنا، بلکہ کیسے لوٹنا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیرا رب تجھ سے راضی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ کہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحابی رسول ہیں، بعد میں سب کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو اعتراض نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے تو اس حال میں آ کے تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، یہی تو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اگلی بات، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، جن کو یا عبادی میں نے کہہ کے پکارا، پہلے ان سے مل، اور وادخلی جنتی، پھر جنت میں جانا۔ میرے مالک تنہا نہیں، اکیلے نہیں، پہلے ان سے کیوں ملوں؟ فرمایا اپنے بندوں کی عظمت کا اظہار کر رہا ہوں، جو میرے بندوں سے بھاگتے ہیں جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، ان سے ملیں گے تو تب جائیں گے نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس طرح کی تفسیر میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ یعنی اب جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندوں سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں اللہ کے ولیوں سے تعلق نہیں، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں کی صف میں جماعت میں داخل ہو، وادخلی جنتی، پھر جنت میں جانا۔ تو پتہ چلا ہم ان لوگوں سے نسبتیں قائم ہی تب رکھتے ہیں، ہمارا تعلق بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارا تعلق بابا فرید الدین سے، ہمارا تعلق خواجہ معین الدین سے، ہمارا تعلق حضرت تاجدار گولڑا سے، ہمارا تعلق اپنے پیر و مرشد سے، ہمارا تعلق حضرت بابا نقیب اللہ شاہ سے۔ ہم یہ شجرے والے ایک جماعت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں شجرے میں جن جن کے نام ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا یا عبادی، ہم ان میں شامل ہوئے۔ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا احسان ہے اللہ والوں کا، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، انہوں نے ہمیں بیعت کرنے کے بعد شجرہ دے دیا، بھئی تم ان میں داخل ہو گئے، تمہارا نام لکھا گیا۔
نہیں سمجھ آئی؟ یہ اتنا بڑا احسان ہے اپنے مرشد کا جو اتار ہی نہیں سکتے ہم. تو مرید کیا اور فرمایا اب تم بھی شامل ہو گئے، نام لکھ دیا. تسبیح کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، کبھی تسبیح کو اٹھائیں، امام ایک ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے اندر جو آپ کو دانے نظر آتے ہیں وہ تسبیح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب جڑے جاتے ہیں تو اللہ اللہ ان پہ پڑھا جاتا ہے نا، جب بکھر جاتے ہیں تو پھر نہیں نا. تو اسی لیے سب کے امام میرے آقا ہیں، باقی سارے دانے ہمارے شجرے کے پیر ہیں. جو جڑے رہو گے تو اللہ اللہ کرتے رہو گے، ہٹو گے تو پھر اللہ اللہ ختم ہو جائے. فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں کی صف میں داخل ہو. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان بندوں کی عظمت کا قائل ہوگا تو اللہ فرمائے گا ان میں داخل ہو. جو عظمت اولیاء کا قائل ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ داخل کیسے ہوگا؟ تو جب داخل نہیں ہوگا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ پتہ چلا ان سے تعلق بنانا ضروری ہے. کنز المال کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ نے انہیں حاجت روائی کے لیے مخلوق کے لیے خاص فرما دیا ہے. اپنی حاجتیں لوگ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور یہ بندے عذاب الہی سے امان ہیں. جو ان کے قرب میں جاتا ہے یہ لوگوں کے لیے عذاب کے لیے امان بن جاتے ہیں. اور فرمایا بھلائی اور حاجتیں نیک اور نورانی چہرے والوں سے مانگو، یعنی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے جب یہ مراقبات کرتے ہیں انوار و تجلیات کی بارش ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب یہ مراقبہ کرتے ہیں، یار کا تصور کرتے ہیں، ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب یہ مصداق بنتے ہیں تو اللہ انوار و تجلیات کی بارش ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے. یہ صف اولیاء کے لوگ حسن کا پیکر ہوتے ہیں، ان کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں. عزیزان محترم، حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا جو اولیاء کی صالحین کی جو برکات ہیں وہ جاری رہتی ہیں بعد از وصال جیسے زندگی میں جاری رہتی تھی. اور تفسیر مظہری آپ اٹھائیں تو اس کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت لکھا ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کے تحت لکھا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بعد از وصال بھی اللہ ان کو یہ طاقت دیتا ہے، وہ چاہیں تو اپنے دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں، چاہیں تو دوستوں کے دشمنوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں جس کو علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے، فل مدبرات امرا کے تحت. روح المعانی میں بھی اشارہ ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کے نظام کو چلانے والے لوگوں کو ذکر کیا ہے. اب بحث انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے دو مقام ہے، یا تو وہ مقام علیین میں جاتا ہے یا مقام سجین میں جاتا ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو، قید کو، اور علیین ہے اعلیٰ مقام کا. جہنمی تو ہیں قیدی اور جنتی ہیں آزاد. تو جب آزاد ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ جب یہ ہیں آزاد تو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جن کو اللہ نے اپنی رضا کا پیغام سنایا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. فرمایا فل مدبرات امرا، اللہ ان کو خفیہ تدبیر دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ کر کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، دوستوں کے دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں. وہ جہاں آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں، اللہ ان کو طاقتیں عطا فرما دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عزیزان محترم، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ. آپ جو ہے نا زبان کے تالے کھولا کریں، جب کسی اللہ والے کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کہا کریں، کسی صحابیہ یا صحابہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں. خاموشی سے نہ بیٹھا کریں، ایک دفعہ زور سے کہیں سبحان اللہ. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر جاتے تو مینا میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف. حضرت شہاب الدین سہروردی پہلی صف سے شروع ہوتے اور ایک ایک بندے کے چہرے کو تکتے جاتے، آخر تک جاتے. بہاؤالدین زکریا کے مرشد
بہت بڑے امام الاولیاء حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک بندے کے چہرے کو تکتے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ عمل آپ کا دیکھتے ہیں, مسجد خیف میں جاتے ہیں, ایک ایک بندے کو تکتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو جس پر نگاہ پڑتی ہے اس کے لیے سعادت مقدر بن جاتی ہے. میں صفوں میں پھر کر اس نگاہ کو تلاش کرتا ہوں, کاش کسی اللہ والے کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ جائے, میں سعادت مند ہو جاؤں, سعادت مند ہو جاؤں. وہ نظریں تلاش کریں جنہوں نے اپنے یار کو دیکھا ہے. عزیزان محترم, فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 ہے, صفحہ نمبر 395 ہے. جلد نمبر کتنی ہے؟ صفحہ نمبر 395. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ رکتے نہیں تھے, ایک جگہ نہیں رکتے تھے. وہ کبھی چلتے پھرتے رہتے تھے اور لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں چلتے پھرتے رہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس امید پر چلتا پھرتا رہتا ہوں کہ کسی بندہ خدا کے قدم کے نشان پر میرا قدم لگ جائے, میری نجات ہو جائے. کیا کہا میں نے, سمجھ آئیے بات؟ کہا چلتا پھرتا رہتا ہوں. یار آپ کبھی اس تصور میں گولڑا شریف جائیں کہ کہیں تو پیر مہر علی شاہ کا قدم لگا ہوگا نا. آپ اس نظریے سے نقیب آباد جائیں کہ کہیں تو بابا جی کا قدم لگا ہوگا نا. آپ اس نیت سے پاک پتن جائیں کہ کہیں تو بابا جی کا قدم لگا ہوگا. میں نے اتنے بڑے امام کا حوالہ دیا, صفحہ نمبر بتایا, جلد نمبر بتائی. اگر کسی کو پرابلم ہو تو دکھا بھی سکتے ہیں, ہونی نہیں چاہیے پرابلم. اتنا حوالے کے بعد تو پرابلم بنتی نہیں, مگر اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اس نشان سے چلتے. اچھا آج تو پیری مریدی کو یکسر ایسے چینج کر دیا گیا ہے, ورنہ اگر آپ رسالہ کشیریہ, کتاب اللمعہ, فتوحات مکیہ, فصوص الحکم, ہاں جی, احیاء العلوم, کیمیاء سعادت, یہ پڑھیں نا تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ اللہ والے ایک دوسرے کے ہاتھ کیوں چومتے تھے. اب تو ہاتھ چموانا فیشن بن گیا ہے نا. وہ اللہ والے ایک دوسرے کے ہاتھ کیوں چومتے تھے کہ شاید کسی مغفور کا ہاتھ آ جائے اور ہماری بھی بخشش ہو جائے. کتنے بڑے بڑے اولیاء کے نام میں آپ کو گنتی کر کے انگلیوں پہ بتا سکتا ہوں. کسی اللہ کے ولی نے مریدوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ ہم بھی جنتی ہیں تم بھی جنت میں جاؤ گے. نہیں نہیں, حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, یہ جتنے بزرگ ہیں ان کے آپ کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. جب یہ اپنے بیٹھتے تھے خاص لوگوں میں تو کہتے تھے یارو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں جس کی بھی بخشش ہو جائے گی وہ سب کو ساتھ لے کے جائے گا, اکیلا چھوڑ کے نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ ہے تصوف. عزیزان محترم, حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 27 رمضان المبارک کو ہوئی 566 ہجری, بروز جمعہ کو لیے کے ساتھ لال عیسن کروڑ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے والد شاہ محمد غوث, والدہ کا نام فاطمہ, آپ کا ابا و اجداد کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور اسدی اور ہاشمی ہے. نام بہاؤالدین ہے, کنیت ابو محمد ہے اور خطاب شیخ الاسلام ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک تھا. پیدا ہوتے ہی سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. مادرزاد ولی ہیں اور کبھی اماں سے بات چیت کرتے تو کہتے اماں جان جب آپ کے پیٹ میں تھا قرآن کی تلاوت بھی سنا کرتا تھا, آپ کی گود میں تھا تو تلاوت کلام پاک بھی سنا کرتا تھا. ماں نے کہا بیٹا تجھے تلاوت یاد ہے؟ فرماتے اماں آپ تو تلاوت کی بات کرتی ہیں, مجھے الستو بربکم کا وعدہ بھی آج تک یاد ہے, میں وعدہ نہیں بھول سکا. عزیزان محترم, ایک بات کہنے لگا ہوں,
बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में पहले भी अर्ज़ कई दफ़ा कर चुका हूँ। जिब्रील अमी आते हैं, इमामा शरीफ है, सफ़ेद कपड़े हैं, दाढ़ी है, जुल्फ़ें हैं, आके महबूब के घुटनों के साथ घुटना मिलाते हैं और बैठ जाते हैं और पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है। आपने फरमाया नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। उन्होंने कहा ईमान क्या है, आपने ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल का बयान फरमाया। अब तालीम तो यही मुकम्मल हो गई थी, आप पूछने की तो ज़रूरत ही थी नहीं। कलमा भी आ गया, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया, ज़कात भी आ गई, हज भी आ गया, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही इला आखिरिही, सारा कुछ आ गया, बचता तो कुछ नहीं था ना। फिर तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है। आपने फरमाया अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या कम अज़ कम ये दर्जा हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अब पहला जो दो सवालात थे उसका ताल्लुक है पढ़ने पढ़ाने से, जो तीसरा सवाल है इसका जवाब है तकने तकाने से। पढ़ने पढ़ाने वालों की मज़ारें बहुत कम बनी हैं, तकने तकाने वालों की मज़ारें आज भी जिंदा हैं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ऐसे इबादत करो मेरा रब मुझे देख रहा है। तो इनका हर काम ही इबादत था, हर वक्त ही उसको देखते रहते थे। इसलिए आज 8 सदियां बीत गई, 9वीं सदी शुरू हो गई, आज तक दुनिया अपने दादा का नाम नहीं जानती, बहाउद्दीन ज़करिया का नाम ज़रूर जानती है। वजह क्या है कि ये उसको देखते थे और फिर वो इनको देखता था। भला मुझे ये बताएं, बुखारी में हदीस नहीं है मैं उनकी आंख बन जाता हूँ वो नहीं देखते मैं देखता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ वो नहीं सुनते मैं सुनता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ वो नहीं पकड़ते मैं पकड़ता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ वो नहीं पकड़ते मैं पकड़ता हूँ। राल करीब अवल बैद, दूर और नज़दीक की जेहतें सिमतें ख़त्म हो जाती हैं, वो दूर वालों को भी नज़दीक देखते हैं, नज़दीक वाले तो नज़दीक हैं। जिसकी आँख वो बन जाए वो मर सकता है, तो वो तो उसको तो मौत नहीं है। तो पता चला ये वो लोग हैं जिनकी आँख वो बना, जिनके कान वो बना, जिनके हाथ वो बना। यही वजह है कि सदियाँ बीत गई, आज तक उनकी कब्रें भी जिंदा हैं और बादशाहत कर रही। समझ में आ रही है? यही वजह थी कि जब आप अपने मुर्शिद के पास गए ना तो शेख के मंजूर नज़र हो गए। शेख हर वक्त बुला के अपने पास बिठाते। अब पीर शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी हो, मुरीद बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, बात तो बनती है ना जी। अब पीर बशीर हो और मुरीद मुमताज़ साहब तो मसाइल तो बनेंगे ना, मसाइल तो बनेंगे ना। अब पीर देखें और मुरीद देखें। जब देखा पीर भाइयों ने हम 25 साल से मुरीद, 40 साल से मुरीद, 12 साल से मुरीद, ये जनाब आते ही शेख के मंजूर नज़र हो गए। हसद शुरू हुआ। हसद सबसे पहले किसने किया है? शैतान ने, और आदम अलैहिस्सलाम से किया। तो अल्लाह के महबूबों से हसद करना उसकी सुन्नत है, किसी अल्लाह वाले की तो सुन्नत नहीं है ना। उस हसद की तारीफ़ क्या है? हसद की तारीफ़ यह है कि आए अल्लाह तूने जो नेमत इसको दी है क्यों दी है? ये हसद खुदा से मुकाबले, अल्लाह पनाह अता फरमाए। हसद से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी हसद हो जाता है लोगों को कि ये कल मुरीद हुए, इतने मंजूर नज़र, हम 20 साल से 15 साल से इतने पुराने। जब आखिर ये बात शेख के कानों तक पहुँच गई कि हज़रत यहाँ तो मसला बन गया है, आपने फरमाया अच्छा चलो इम्तिहान ले लेते हैं। आपने परिंदे लिए और कहा जाओ ज़िबा करके आओ। अब सारे खलीफे छुरी लेके परिंदे लेके आपने हुक्म दिया शेख ने कि जहाँ कोई ना देखे वहाँ जाके आपने ज़िबा करने हैं। अब सारे आए इकट्ठे होके जनाब साहब ने परिंदे ज़िबा किए हुए हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कोई परिंदा ज़िबा नहीं, छुरी भी वैसे है, परिंदा भी हाथ में है। पीर ने पूछा बताओ कहाँ कहाँ ज़िबा किए? एक खलीफा खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर मैं ऐसी जगह गया जहाँ खंडर था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। दूसरे ने कहा मैं कब्रिस्तान गया, मुख्तलिफ जगह जेहतें बताते रहे। जब आपकी बारी आई शेख ने पूछा तुमने ज़िबा क्यों नहीं किया? हुजूर आपने फरमाया था जहाँ कोई ना देखे, मैं जहाँ जाता था मेरा खुदा देख रहा होता था, मैं जहाँ जाता था मेरा खुदा देख रहा होता था।
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں جہاں بھی جاتا تھا میرا خدا دیکھ رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ گھاس کاٹ کے لاؤ. سارے تازی گھاس کاٹ کے لائے, آپ خشک اٹھا لائے. تازی کاٹ کے لانے والے کیوں تازی کاٹ کے لائے ہو حضور والا؟ جانور جو ہے نا وہ خشک گھاس نہیں کھاتے, تازی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ نے حکم دیا تھا بہودین تم نے کیوں نہیں کاٹی؟ حضور جو سبز چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے, میں کاٹوں اور وہ ذکر سے غافل ہو جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, تھوڑا پیچھے چلے جائیں. جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چغل خور کی قبر ہے اور ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, تو آپ نے سبز ٹہنی قبر پہ رکھی کہ نہیں رکھی؟ حدیث آپ نے سنی ہے نا. تو وہ ٹہنی رکھی, فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور قبر عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. تو یارو ٹہنی ذکر کرے تو عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ ذکر کر کے ایصال ثواب کرے تو کیوں تخفیف نہیں ہو سکتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم, آپ نے فرمایا میں خشک اس لیے اٹھا کے لایا ہوں, یہ ذکر سے غافل تھی, میں نے کاٹی اس لیے نہیں کہ یہ ذکر سے غافل ہو جائے گی. پھر آپ کے شیخ نے آپ کو سینے سے لگایا, خرقہ خلافت پہنایا اور فرمایا حدیث احسان کی اصل بھی یہی ہے کہ جو کام کرو اس کو عبادت سمجھو اور پھر یہ دیکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یہ نیت کرو, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. کھانا کھاؤ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کھاتا ہوں, یہ میرے اندر جائے خون پیدا ہو, تیری عبادت کر سکوں, وہ کھانا عبادت ہو جائے گا. آپ جناب اس نیت سے سوئیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے سوتا ہوں, یہ تھکاوٹ اترے پھر میں تر و تازہ ہو کے تیرا ذکر کر سکوں. آپ گھر سے جائیں کہ اے اللہ یہ جو میرے بچے ہیں تیری مخلوق ہے, تیری خدمت, تیرے مخلوق کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. آپ رہیں گے کام پہ, عبادت بن جائے گا. آپ ہر کام میں اس کی رضا کی نیت کر لیں, ہر کام اس کے لیے ہو جائے گا. پھر آپ جب دنیا سے جائیں گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے پکارا جائے گا, قبر بھی نہیں مرے گی, قبر بھی زندہ رہے گی. ذرا توجہ کر کے دیکھیں تھوڑی سی. ایک دن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے, انار کے 2 ٹکڑے کیے اور فرمایا بہاؤالدین زکریا یہ کھا لو. اس میں سے ایک دانہ نیچے گر گیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دانہ اٹھایا اور کھا لیا کہ شاید میرے شیخ نے توجہ کر کے کچھ دیا ہو تو وہ توجہ کہیں اسی دانے میں نہ ہو اور یہ گر جائے. آپ نے وہی دانہ اٹھا کے کھا لیا تو آپ کے شیخ نے فرمایا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں نے دین اور دنیا دونوں کی توجہ کر کے یہ انار آپ کو دیا تھا, وہ دنیا گر گئی تھی, آپ نے اٹھا کے کھا لی. اب آپ کے پاس دین بھی ہوگا, دنیا بھی ہوگی, آپ کے پاس سانپ بھی ہوگا اور سانپ کو نکالنے کا زہر کا تریاک بھی ہوگا. تو لہذا دونوں چیزیں ہوں گی. پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کے استقبل میں قیمتی گھوڑے اور سونے کے جناب والا وہ قلعے, سونے کی اور چاندی کی زنجیریں. ایک بندہ اس نے کہا حضرت بہاؤالدین زکریا یہ دیکھیں یہ سونے کے جناب والا آپ نے یہ چوکھٹیں بنائی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا لگی ہوئی کہاں ہے؟ کہنے لگا مٹی میں. تو کہا سمجھ جاؤ اگرچہ سونا ہے مگر بہاؤالدین کے دل میں نہیں ہے, گل میں ہے. گل مٹی کو کہتے ہیں نا, آب و گل. تو کہا یہ مٹی میں ہے, یہ بہاؤالدین زکریا کے دل میں نہیں. جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے صاحبزادے نے سب کچھ اللہ کے نام پہ لوٹا دیا, کچھ بھی نہیں رکھا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے میں دین رکھتا ہوں تو دنیا جاتی ہے, دنیا رکھتا ہوں تو دین جاتی ہے. اللہ نے ان کو وسیع و ظرف بنایا تھا, وہ دین بھی سنبھال سکتے تھے, دنیا بھی سنبھال سکتے. اور دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کہتے کس کو ہے؟ فرمایا دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تمہیں خدا سے غافل کر دے. جو چیز تمہیں خدا سے غافل کر دے, وہ بیوی ہو سکتی ہے, بچے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو چیز تمہیں خدا سے غافل کرے وہ دنیا بس. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے مرشد پیدا ہوئے نا تو آپ کو غوث پاک کے پاس لے جایا گیا. تو حضرت غوث پاک نے نا آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا,
علم لادنی جو ہے نا آپ کو عطا ہو گیا. آپ کے مرشد بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ ہمارے پیر حضرت بہاؤالدین زکری حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض شدہ ہے، یعنی فیوز و برکات ان کو حاصل ہوا ہے. تو علم لادنی شروع ہو گیا. تو جس وقت آپ ملتان شریف آ رہے تھے نا، اب یہ باتیں بڑی، اب 2-3 باتیں جو ہے نا بڑی توجہ کی طلب ہے. جس وقت آپ ملتان تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ایک پیر بھائی ساتھ تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے بھیجا کہ جائیں آپ ملتان میں ڈیرے لگائیں. پچھلی دفعہ میں نے وہ دودھ اور وہ گلاب والا واقعہ پیش کیا تھا، اس دفعہ نہیں سنا رہا، دوسری بات کر رہا ہوں. اب وہ 2 پیر بھائی کٹھے چل پڑے. ایک کا نام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسرے کا نام جو ہے جلال الدین تبریزی. جلال الدین تبریزی اور حضرت بہاؤالدین زکریا. اب آپ سفر کرتے کرتے نا ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا تو بہاؤالدین زکریا مسجد میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے، اور جلال الدین تبریزی نے کہا جی یہاں جو اولیاء اللہ ہے میں ذرا ان کی زیارت کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کر رہا ہوں. اب وہ جلال الدین تبریزی چلے گئے تو جب واپس آئے رات گزار کے پوچھا کس کس کو ملے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں کو ملا ہوں. تو پھر کیا بات چیت ہوئی؟ کہنے لگے جی انہوں نے مجھ سے پوچھا اس وقت بغداد میں کس کی روحانیت ولایت کا چرچا ہے. آپ فرماتے پھر تم نے کس کا نام لیا؟ کہتے میں نے حضرت فرید الدین عطار کا نام لیا. آپ جلال میں آگے فرمایا میں تیرے ساتھ سفر نہیں کرتا، تو نے نمک اپنے مرشد کا کھایا، فیض اپنے مرشد سے لیا، تیرا نام اپنے مرشد سے بنا، خلافت اس سے لی. اب تعریف تو فرید الدین عطار کی کرتا ہے، بہاؤالدین زکریا اس کو اپنا پیر بھائی نہیں مانتا جو مجلس میں اپنے پیر کا نام چھپائے اور دوسروں کا نام بتائے. اب مجھے یہ بتائیں بہاؤالدین زکریا نے کیا سمجھایا ہے؟ فرمایا تمہارے پیر کو، تمہارا پیر، اگر تمہارا کوئی پیر بھائی کسی اور کا نام لیتا اور اپنے پیر کا نام ہی نہیں لیتا، اس کے ساتھ صحبت سے نہ بیٹھو. تو یہ تو ہے تمہارا پیر جو عام بھی ہو سکتا ہے، جو نبیوں کا پیر ہے، جو ان کی شانوں کو چھپاتے ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرو تو جل جاتے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرو تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرو تو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرو تو جناب والا یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. تو جو تمہارے پیر کا ذکر نہ کرے اور کسی اور کا کرے، بہاؤالدین زکریا کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں. تو جو ہمارے نبی کا ذکر نہ کریں، الٹا ذکر سن کے جلیں، وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر کسی نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور والا آپ نے اس کو کیوں بھگا دیا؟ فرمایا جو اپنے پیر کی عزت کا چوکیدارہ کرتا ہے نا، اپنے پیر کے علاوہ کسی کو نہیں تکتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا، آپ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے نجم الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، نجم الدین یوسف. تو حضرت نجم الدین یوسف جو تھے نا، جب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے نا تو یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو بڑی حسد ہوئی. اس نے ایک بہت بڑا عالم منطقی فلسفی اور متکلمین سے علم الکلام کا ماہر جس کا نام علامہ قطب الدین تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ تو ہر وقت منطقی اور فلسفی سوال کر کر کے نا لوگوں کے سامنے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو کم کر. اب جب وہ آ گیا تو ہر جگہ وہ آپ کی کلام کے اوپر اعتراضات کرتا رہتا. ایک دن نا ایک بندے نے اس سے سوال کیا کہ یار یہ بتا تو ان کا تو خلاف ہے لیکن تو مانتا کس کو ہے؟ اس نے کہا میں نجم الدین یوسف کو مانتا ہوں. کہا کس لیے؟ کہتے میں نے ایک کرامت ان کی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے ان کی ایک کرامت دیکھی ہے اس لیے مانتا ہوں. کہتے کیا کرامت؟ کہتی ہے جی ایک چاقو کا دستہ ٹوٹ گیا تو جس لوہار کے پاس جاتے ٹھیک کرانے کے لیے وہ کہتا اب ایسا نہیں بن سکتا. تو وہ چاقو والا مرید تھا نجم الدین یوسف کا، وہ چاقو لے کے ان کے پاس گیا اور کہا جناب یہ چاقو کا دستہ ٹوٹ گیا ہے، اور بنانے والے کہتے ویسا نہیں بنے گا. فرمایا ہم بھی کیمیا گر ہیں، ذرا لاؤ تو صحیح. آپ نے ہاتھ رکھا تو پہلے سے بھی اچھا دستہ بن گیا. آپ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے وہ نجم الدین یوسف کون ہے؟ کہتے جی کون ہے؟ کہتے بہاؤالدین زکریا کے خلیفہ ہیں.
حیرت ہے، پیر سے بغض رکھتا ہے، اور مرید ان کا جو ہے ان کو اپنا پیر مانتا ہے، ان کی کرامات کا قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا آپ کو کئی بیماریاں لگیں گی، ملیں گی، وہ ان سے پوچھا جائے گا نا کہاں جا رہے ہو، وہ کہیں گے مدینہ منورہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولیے۔ مدینہ منورہ کا کیا معنی ہے؟ نور والا شہر۔ یہ نور والا شہر کس وجہ سے بنا ہے؟ جی نبی کی وجہ سے بنا ہے۔ حیرت ہے، جس شہر میں نبی قدم رکھ دیں اس کو تو منورہ مانتے ہو، جس کے نور سے منور ہوا ہے اس نبی کے نور کو نہیں مانتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عثمان کو ذوالنورین مانتے ہو، دو نوروں والا، جن کی اولاد کی وجہ سے وہ ذوالنورین بنے، وہ تو مانتے ہو، اور نبی کا اپنا نور نہیں مانتے۔ جعفر طیار کو تم طیار اڑنے والا تو مانتے ہو، لیکن جنہوں نے بتایا اڑ رہا ہے ان کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا یہی بات ہے کہ تم بہاؤالدین زکریا کو تو نہیں مانتے، ان کے خلیفہ کے کرامت کے قائل ہو۔ وہ علامہ قطب الدین سے فوراً آئے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے جن کے مرید اتنے کامل ہوں گے اس پیر کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، وقت جو ہے وہ کافی ختم ہو گیا ہے، ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، جب وہ راستے میں پہنچے نا مظفر گڑھ، آ رہے تھے افغانستان سے، جب مظفر گڑھ آئے نا تلیری بائی پاس پہ، دریائے چناب لکھا ہوئے کتابوں پہ، تو آئے نا تو وہاں پہ تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد نا ان میں سے ایک صاحب کشف بزرگ تھا، اس نے دیکھا کہ چڑیاں آپس میں گفتگو کریں۔ ایک چڑیا کہتی ہے دیکھو یہ افغانستان سے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ملنے، ان کو کیا پتا وہ فوت ہو گئے، ان کو کیا پتا یہ فوت ہو گئے۔ تو اس نے کہا بھائی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم افغانستان سے مظفر گڑھ پہنچ گئے، اب ملتان تو مسجد بہائیا یہیں آپ جہاں آپ کی مزار ہے یہاں آپ کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، تو قریب ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ولی دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے اس کی مزار پہ جاؤ دنیا میں فائدہ ملتا ہے ویسے ہی بعد میں ایسے ہی ملتا ہے، تو پھر ہمیں قبر پہ جانا چاہیے، مزار پہ حاضری دینی چاہیے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کے جب آئے نا آپ کے مدرسے میں قدم رکھا تو سامنے آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ اب اگلی بات بڑی سننے کی ہے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو اب لوگوں نے کہا بھائی تیرا تو کشف غلط ہو گیا، ہم تو تجھے صاحب کشف مانتے تھے، تیری باتیں ساری صحیح تھی لیکن آج غلط ہو گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا مسکرائے، فرمایا اس کا کشف غلط نہیں، بات یہ ہے ایک ہوتی ہے لغت عشق، عشق میں یار کی یاد سے غافل ہو جانا موت ہے، یار کو یاد رکھنا زندگی ہے۔ جب چڑیاں بولی ہیں اور انہوں نے کلام کیا ہے اور میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ فوت ہو گئے، میں کسی دنیاوی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، ذکر سے غافل ہو گیا تھا، چڑی نے بھی صحیح کہا ہے، اس کا کشف بھی درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چڑیا نے بھی صحیح کہا ہے، اس کا کشف بھی درست ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل بات۔ تو فرمایا یار کی یاد سے غافل ہو جانے کا نام موت ہے، اور یار کو یاد رکھنا یہ زندگی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہمارے ملتان میں نا کمبو برادری ہے، بڑی پیسے والی ہے، چاہ رہے اپنے یار کو، تو بڑی پیسے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی دعا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ایک دن ایک سائل آ گیا، فقیر آیا بھیک مانگنے والا، اس نے کہا حضرت آپ بڑے سخی ہیں، کسی کو واپس نہیں لوٹاتے، 1,24,000 پیغمبروں کے نام پہ نہ ہمیں اشرفیاں دے دے۔ اشرفی ہوتی تھی سونے کی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 1,24,000 اس کو دے دیں تو پتہ نہیں کتنی بوریاں بنے گی، تو یہ ایک ہی لے جائے گا، باقی جو ضرورت مند آئیں گے ان کو کیا دیں گے؟ تو ساتھ ایک جمال نامی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کی طبیعت بھی صاف کرتا ہوں اور اشرفیاں بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے جا۔ وہ اب جو جمال کمبو برادری کا وہ جمال نامی شخص لے کے گیا، سامنے بٹھایا، بوری لے آیا، اور اس کو جب پلٹا نا تو سونے کی اشرفیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کر گئیں۔ لالچی تھا، فقیر تھا، اس نے کہا لے بھائی اشرفیاں تیرے سامنے، اشرفیاں کم نہیں، بڑی اشرفیاں ہیں، ایک ایک نبی کا نام لیتا جا اور اس کے نام پہ اشرفی لیتا جا۔ اس نے کہا حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس اور حضرت عیسیٰ۔ اس نے کہا یہ 3-4 لے اور یہاں سے چلتا بن، جب نام یاد کر لے گا پھر ان کے نام پہ دینا بھی شروع کر دیں گے ہم۔
جب واپس آئے آپ نے پوچھا جمال بتا کیا وہ؟ حضور 3-4 پہ ہی ٹل گیا۔ کیسے ٹلا؟ کہنے لگا حضور میں نے اشرفیاں رکھی، میں نے کہا نام لیتا جا نبیوں کا اور یہ اشرفی وصول کرتا جا، 3-4 کا نام آیا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اس برادری کو امیر کر دے، یہ کبھی غریب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جسم میں کوئی بیماری نہ لگے، جسم زندہ رہے، تو کم کھانا کھایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کم کھانا کھایا کرو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح زندہ رہے تو تم جو ہے گناہوں سے دور رہا کرو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اور اسلام زندہ رہے تو کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھا کرو۔ یعنی آپ ان کی جو ملفوظات ہیں نا، ملفوظات آپ کے، اس کے اندر جو مین آپ نے وصیت کی اپنے مریدوں کو جاتے وقت فرمایا کہ اگر جسم کی زندگی چاہتے ہو تو کم کھاؤ، روح کی زندگی چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو، اور ایمان چاہتے ہو اور اسلام کی دولت چاہتے ہو تو پھر کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجو۔ میری زندگی بہودین زکریا کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ 5-10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔